بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقف وائس کے معزز ناظرین، اسلامی تاریخ کی ایک ایسی سلطنت جو اندرونی طور پر انتہائی کمزور ہونے کے باوجود چائنا سے برصغیر اور اسپین تک پھیل گئی۔ اس سلطنت کے وجود میں آنے سے مسلمانوں کی پہلی خلافت یعنی خلفائے راشدین کا دور اپنے اختتام تک پہنچا اور مسلم دنیا کی پہلی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اسی سلطنت کے ایک حکمران نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس سلطنت کے وجود میں آنے سے مسلمان شیعہ اور سنی دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ دوستو، آج ہم سلطنت بنو امیہ یعنی اموی خاندان کے شجرہ نسب کی بات کریں گے کہ بنو امیہ کے لوگوں کی نسل قریش کے کس فرد سے چلتی ہے اور ان کا بنی ہاشم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا۔ ظہور اسلام کے بعد ان لوگوں کا مسلمانوں سے کیا رویہ تھا اور یہ لوگ اسلام کب لائے۔ حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کا بنو امیہ سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ لوگ بھی اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آج کل کے دور میں یہ لوگ کہاں بستے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل عاقف وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، اس شجرہ نسب کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے ایک سردار عبد مناف بن قصی تک جانا پڑے گا، جو 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی حصے میں مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں 2 جڑواں بیٹے تھے، جن کے نام عبد شمس اور ہاشم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد مناف کے یہ دونوں بچے پیدائش کے وقت کچھ اس طرح سے آپس میں چپکے ہوئے تھے کہ ہاشم کے پاؤں اپنے بھائی کی پیشانی سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے والد نے انہیں اپنی تلوار سے الگ کیا۔ دوستو، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس بنو امیہ، جبکہ ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ اور یہ تعجب کی بات ہرگز نہیں ہے کہ جڑواں بھائی ہونے کے باوجود ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان تعلقات کی اکثر روایات میں دشمنی نظر آتی ہے، اور یہ دشمنی اسلام آنے کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جاری رہی۔ عبد شمس کے بعد ان کا بیٹا امیہ اپنے چاچا ہاشم کی سخاوت کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہا، جس کے نتیجے میں حضرت ہاشم نے مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ امیہ نے مکہ کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے طور پر ڈیوٹی سنبھال لی، اور اسی عہدے کی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پر بہت مضبوط ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ اسلام کی مخالفت کرنے میں ہر محاذ پر سب سے آگے رہے، جن میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ 630 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ان سابق اسلام دشمنوں میں کچھ ایسی خصوصیات موجود تھیں جو اس نئے نظام کے لیے مفید تھیں۔ چنانچہ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یمن اور طائف میں اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے بیٹوں معاویہ اور یزید کو شام میں بھیجی گئی فوجوں کی کمانڈ سونپی گئی۔ دوستو، سن 656 عیسوی میں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسلام کا پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام اور شام کے اموی گورنر حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ دوستو، مورخ یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 5 سال کی اس خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ حکومت کی باغ ڈور اب معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ جا چکی تھی۔
تاہم سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے بنو امیہ کی اموی سلطنت اور مسلمانوں کی پہلی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ امیر معاویہ نے حکمرانی سنبھالتے ہی سب سے پہلے سلطنت کے دارالخلافے کو کوفہ سے شام منتقل کیا، لیکن انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو شام میں اپنے دربار یا صوبوں میں کوئی زیادہ عہدے نہ دیے۔ اس کے برعکس اموی خاندان کے لوگوں کو مدینہ تک ہی محدود رکھا۔ سن 676 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ اس وقت بہت زیادہ متنازع ہو گیا جب 680 عیسوی میں ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید پورے عالم اسلام میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اسے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ضرورت تھی، اور یہ بیعت کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سمیت 72 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعہ کو پوری مسلم دنیا میں عاشورہ کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یزید نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، اور ان محاصروں میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یزید محض 3 سال کی مختصر حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ ابن یزید اگلا حکمران بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تخت پر بیٹھنے کے محض 20 دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، چونکہ معاویہ ابن یزید کی کوئی اولاد نہ تھی، تو اس کی موت کے بعد مسلمانوں کی دوسری خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں حکمرانی بنو امیہ کی ایک دوسری شاخ میں منتقل ہو گئی۔ حضرت معاویہ کے چچاداد بھائی مروان بن حکم نے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ مروان نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیزنطینیوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ان جنگوں میں کافی مال غنیمت بھی اکٹھا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا شمار بنو امیہ کے امیر ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مروان حضرت عثمان کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک کو سلطنت کو ماڈرن یا جدید بنانے والے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کے قوانین میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔ اس کے علاوہ سن 688 عیسوی میں اسی کے دور میں پہلی دفعہ یروشلم میں مسجد اقصی کا گنبد بھی تعمیر کرایا گیا، جو کہ آج بھی ہمیں اسی شکل میں نظر آتا ہے۔ عبد الملک اسلامی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے سکوں پر اپنا نام نقش کروایا۔ وہ تاریخی لحاظ سے اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا، جو کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں جا چکا تھا۔ حجاج کی فوجوں نے حج کے دوران شہر پر پتھروں کی برسات کر دی، اور اس حملے میں خانہ کعبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ 7 مہینے کے محاصرے کے بعد ابن زبیر خانہ کعبہ کے گرد لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور شہر امویوں کے ہاتھ چلا گیا۔ حجاج بن یوسف بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ عرب کے طائف کے علاقے میں بستے تھے۔ اس فتح کے نتیجہ میں عبد الملک نے خوش ہوتے ہوئے حجاج بن یوسف کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا الولید اموی سلطنت کا 6واں حکمران بنا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی اسلامی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اور یہ اپنی تمام جنگی مہمات کے لیے حجاج بن یوسف پر ہی انحصار کیا کرتا تھا۔ ولید کے دور حکومت میں اموی فوجیں مغرب میں ہسپانیہ یا اسپین تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے 712 عیسوی میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو محض 17 سال کی عمر میں برصغیر کی طرف بھیجا، جس کے نتیجے میں موجودہ پاکستان میں سندھ کا علاقہ فتح کر لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی مہم کی وجہ سے موجودہ سندھ میں دیبل کے علاقے سے اسلام برصغیر میں داخل ہوا۔
لیکن 715 عیسوی میں الولید کی موت کے بعد اس کے بھائی سلیمان نے تخت سنبھالتے ہی اپنے باپ دادا کے لگائے ہوئے تمام گورنرز اور جنرلز کو برطرف کر دیا۔ سندھ میں محمد بن قاسم اور ہسپانیہ میں موسیٰ بن نصیر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس کے ان اقدامات کے نتیجے میں اموی سلطنت جو بڑی تیزی سے مشرق اور مغرب میں پھیلتی چلی جا رہی تھی وہیں رک گئی۔ لیکن سلیمان نے اپنی موت کے قریب ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی یا بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی بجائے اپنے کزن عمر بن عبدالعزیز کو اگلا حکمران منتخب کر دیا، جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ دوستو، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کی پوتی حضرت لیلہ کے بیٹے تھے، اسی لیے انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اموی سلطنت کے 8ویں حکمران تھے اور باقی تمام اموی حکمرانوں کے برعکس انہیں مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اموی معاشرے میں کئی اصلاحات کیں اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات اٹھائے۔ انہیں اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ارد گرد بہت سے علماء موجود رہتے تھے اور وہ سلطنت کے مختلف فیصلوں کے لیے اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا اور سلطنت کے ہر خاص و عام کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازم کر دیا۔ جہاں تک ان کی فوجی قیادت کی بات ہے تو انہیں انتہائی امن پسند حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ایک اچھا سپہ سالار ہونے کے باوجود انہوں نے قسطنطنیہ، ایشیا اور یورپ کے علاقوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ پہلے اپنی سلطنت کی اندرونی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ تاہم بعد میں ان کے دور میں اموی فوج نے اسپین میں عیسائی سلطنت کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ دوستو، حکومت میں آنے سے پہلے ان کی آمدنی تقریباً 50,000 دینار سالانہ بتائی جاتی ہے، لیکن خلیفہ بننے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے زیر استعمال ہر چیز بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطنت میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے نظام کو بہت بہتر کیا، لیکن اس وقت کا اموی شاہی طبقہ انصاف، سادگی اور مساوات کی ان پالیسیوں کو ہضم نہ کر پا رہا تھا، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے ایک غلام کے ذریعے انہیں زہر دلوا دیا، چنانچہ وہ محض 3 سال حکومت کرنے کے بعد 720 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ بنو امیہ کے تمام حکمران بہت غیر مقبول تھے۔ ان سب کا دور ہمیشہ بدامنی کا شکار رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد عبد الملک بن مروان کی نسل سے کئی حکمران آئے، لیکن اپنے باپ دادا کی طرح یہ لوگ بھی حکومت کرنے کے قابل نہ تھے۔ بنو امیہ کا آخری طاقتور حکمران ہشام بن عبد الملک تھا۔ 743 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اگلے 1 سال میں سلطنت پر 3 حکمران آئے اور اب سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے خاتمے کے کگار پہ تھی۔ مروان II کے دور میں خراسان سے بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں 750 عیسوی میں بنو امیہ کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کے بعد اب ان علاقوں پر بنو ہاشم سے ایک خاندان حکومت کر رہا تھا، جس کا نام بنو عباس تھا۔ لیکن بنو امیہ عرب میں اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے کے باوجود ایک علاقے پر حکمرانی کر رہے تھے، اور وہ علاقہ ہسپانیہ یا اسپین کا علاقہ تھا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔